تفصیل بتاؤ کہ کیسے کامیاب ہوئے، کیونکہ اعلیٰ حکام تفصیلی رپورٹ کے لیے انتہائی بے چین ہیں۔ تھامسن نے کہا، جناب میں نے پہلے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ ہم لیبارٹری کی سیکیورٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ میں نے سیکیورٹی کے کیپٹن ابرار حسین کا روپ دھارا تھا اور اسے رات کو اس کے ہیڈ کوارٹر میں بے ہوش کر کے لٹا دیا اور ساتھ اس کے دماغ میں ایکس انجیکشن بھی لگا دیا تاکہ وہ کسی صورت بھی ہوش میں نہ آ سکے۔ اور پھر میں کیپٹن ابرار حسین کے روپ میں ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر احمد اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا جو کہ اس کی رہائش گاہ لیبارٹری کے ساتھ ہی تھی، اسی لیے وہاں کسی قسم کا حفاظتی نظام نہیں تھا، صرف اس کا ملازم تھا اور وہ بھی سونے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ کی تلاشی لی تو وہاں ایک کمرے میں اس نے اپنا چھوٹا سا ذاتی آفس بنایا ہوا تھا، شاید وہ رات کو ضرورت پڑنے پر یہاں کام کرتا رہتا تھا۔ اس کی میز کی دراز سے مجھے ایک فائل مل گئی۔ اس فائل میں صوفیہ راستے کا ذکر تھا جو اس کی رہائش گاہ سے لیبارٹری میں اس کے خصوصی آفس تک جاتا تھا، اور اس فائل میں سیف کا بھی ذکر تھا جس میں فارمولے کی فائل موجود تھی، اور اس میں یہ تفصیل بھی درج تھی کہ فائل ایسے کاغذات پر مشتمل ہے جس کی کاپی نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے پاس چونکہ VTR فلم کیمرہ موجود تھا جو ایسے کاغذات سے بھی بغیر کوئی نشان ڈالے کاپی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے وہ خفیہ راستہ کھولا اور ڈاکٹر احمد کے خصوصی آفس میں پہنچ گیا۔ میں نے سیف کھولا، فائل اٹھائی اور اس کی فلم تیار کی، فائل واپس رکھ کر سیف بند کیا اور پھر اسی خفیہ راستے سے واپس ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ خفیہ راستہ بند کیا اور پھر وہاں سے نکل کر میں کیپٹن ابرار حسین کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ میرا ساتھی ٹرائگا کوارٹر سے باہر میرے ایک خصوصی راستے پر موجود تھا، میں نے اسے وہاں اسی لیے پہنچا دیا تھا تاکہ کوئی اچانک نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہم دونوں واپس خصوصی راستے سے باہر آ گئے۔ اس سے پہلے میں نے کیپٹن ابرار حسین کا لباس وغیرہ اتار کر اس کے وارڈروب میں رکھ دیا تھا اور اپنا لباس پہن لیا تھا، پھر ہم بغیر کسی مداخلت کیے وہاں سے نکل کر واپس شہر پہنچ گئے۔ میں نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس کاپی کو مائکرو فلم میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے اسے آپ کو بھجوا کر ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ وہاں سے ہمیں کافرستان کی ٹکٹیں آسانی سے مل گئی اور ہم کافرستان پہنچ گئے۔ یہاں بھی ہم ایک ہوٹل میں خاموشی سے رہتے رہے تاکہ فائل بھی اب تک پہنچ جائے اور اگر ہمارے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ہمیں پتہ چل سکے، لیکن کسی گڑبڑ کی اطلاع نہ ملی تو اب میں نے آپ کو کال کیا ہے۔ نائف نے پوری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، تم تو کافرستان پہنچ گئے ہو، پھر وہاں کی تفصیل کیسے معلوم کی تم نے؟ تھامسن نے کہا، میں وہاں کیپٹن ابرار حسین کے کوارٹر میں 01 خفیہ جگہ پر فٹ کر آیا تھا اور ہمارا ایک ساتھی پاکیشیا میں اب بھی موجود ہے جو اس کے ذریعے چیکنگ کر رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ کیپٹن ابرار حسین جب صبح سو کر اٹھا تو اس کی طبیعت خراب تھی، اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے ڈاکٹر سے میڈیکل رپورٹ لی اور ایک ہفتے کی چھٹی منظور کرا کر اپنے گاؤں چلا گیا، اور اس کا ایک ساتھی اس کوارٹر میں اس کی جگہ رہ رہا ہے اور وہاں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب کچھ نارمل جا رہا ہے، اور اب تو ہمیں فارمولے کی کاپی حاصل کیے ہوئے 4 روز گزر گئے ہیں، اس لیے اب تو کسی گڑبڑ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نائف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب واقعی کوئی مسئلہ نہیں رہا، تم نے انتہائی شاندار انداز میں مشن مکمل کیا ہے، اب تم اپنے باکیشیا والے ساتھی کو بھی بلوا لو اور خود بھی واپس آ جاؤ۔ تھامسن نے کہا، شکریہ باس، نائف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تھامسن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور PA کو کہہ دیا کہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے ان کی بات کرائی جائے، اور یہ حکم دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب جب یہ ساری تفصیل سنیں گے تو وہ خود بھی سیکرٹ سروس کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی وہ اس مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے عمران صاحب؟ آپ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسٹار میزائل کے فارمولے کی کاپی اڑا لی گئی ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو اچھل پڑا۔ کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بلیک اسٹار میزائل لیبارٹری سے ہی آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او، کیا ہوا ہے وہاں؟ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل اسد نے تو صرف خدشہ ظاہر کیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، پہلے میں لیبارٹری جا کر چیک کروں گا، خصوصی چیکنگ کر لوں، عمران نے کہا، اور اٹھ کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے راستہ دانش منزل میں قائم لیبارٹری کی طرف جاتا تھا، اور بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ خبر واقعی اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی کہ پاکیشیا میں قائم ہوئی اس قدر خفیہ لیبارٹری سے فارمولہ چرا لے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس کو اس کا علم تک نہ ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد عمران واپس آ گیا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ اس پر بے حد مودبانہ ہو گیا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہو کہ وہ بھی اسپیشل سنتی علاقے کے شمال کی طرف ملحقہ رہائشی پلازوں میں جا کر ایسے کمروں کا جائزہ لیں جن کی دیواریں اسپیشل سنتی علاقے کی طرف ہوں، اور خاص طور پر اس علاقے کے آخری حصے کی طرف، اور ان میں جو فلیٹ انہیں حال ہی ملے ان کی بھرپور تلاشی لیں اور پھر وہیں مجھے سے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ کر لیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں سر، جولیا نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اسی لیے ذہن کو حاضر رکھ کر بات سنا کرو، عمران کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بات دہرا دی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ کا حکم ہی الجھا ہوا تھا، جولیا تو جولیا، مجھے خود آپ کے اس حکم کی سمجھ نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔
اگر میری باتیں تمہاری اور جولیا کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں تو تم نے 3 بار چیک دینے سے ہی انکار کر دینا ہے اور جولیا نے زبردستی 3 بار یس کہنے سے گریز نہیں کرنا اور پھر خود تم سوچو کہ آمنی اور بے شمار چیاؤں میاؤں کی اور کیا ہوگا، عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشا سے اسلاکیہ کا رابطہ نمبر اور اسلاکیہ کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر نے نمبر بتا دیے تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر مسلسل نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی لیکن زبان اور لہجہ اسلاکیہ کا تھا۔ فریڈم انٹرپرائزز کا نمبر بتا دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کافی دیر پر نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ روکا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ چونکہ یہاں کے فون میں لاؤڈر کا بٹن مستقل طور پر پریسڈ ہی رہتا تھا، اسی لیے خصوصی طور پر لاؤڈر کو آن نہ کرنا پڑتا تھا۔ فریڈم انٹرپرائزز دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کرائے، میں ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل نیلسن بول رہا ہوں، عمران نے اسلاکیہ زبان اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو مینیجر رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر رابرٹ، میں ملٹری انٹیلیجنس سے کرنل نیلسن بول رہا ہوں، عمران نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر فرمائیے، مینیجر نے جواب دیا۔ آپ کے اسٹور سے ایک اسپیشل ٹریسنگ 01 ڈلیور کیا گیا ہے، اس کو ایک خصوصی معاملہ میں استعمال کیا گیا ہے، اس پر آپ کی اوپن کمپیوٹر چٹ موجود ہے۔ میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کر کے مجھے بتائیں کہ یہ 01 آپ نے کسے ڈلیور کیا ہے، عمران نے کہا۔ سر ہم تو سرکاری اداروں کو ہی سامان سپلائی کیا کرتے ہیں، آپ کی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے بھی ہمارا مال ڈلیور ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ چیک کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کس کو ڈلیور کیا گیا ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، نمبر کی تفصیل بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے نمبر دہرا دیا۔ ہولڈ کریں، میں کمپیوٹر سے چیک کر کے بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران ہون بینچ کر خاموش ہو گیا۔ بلیک زیرو ہون بینچ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد مینیجر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، جناب یہ نمبر دوسرے مال کے ساتھ آج سے 4 ماہ قبل اسلاکیہ سیکرٹ سروس کو پہنچایا گیا تھا، مینیجر نے جواب دیا۔ کیا آپ نے اچھی طرح چیکنگ کر لی ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے عمران صاحب؟ یہ اسلاکیہ سیکرٹ سروس کہاں سے داخل ہو گئی؟ اس معاملے میں بلیک زیرو نے کہا۔ یہ ساری کارروائی اسلاکیہ سیکرٹ سروس نے کی تھی، وہ تو اس کی کاپی لے اڑے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بلیک زیرو کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ اب یقیناً تمہیں تفصیل بتانا پڑے گی۔ میں بلیک سٹار میزائل لیبارٹری پہنچا، وہاں جا کر میں نے چیکنگ کی اور فارمولے کی فائل کو میں نے بغور چیک کیا تو آخرکار میں نے اس پر VTI پرنٹ کے نشانات چیک کر لیے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر واقعی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ صرف VTR کیمرہ ہی استعمال کیا گیا ہوگا کہ ایسے خصوصی کاغذات کی فلم صرف VTR کیمرہ ہی بنا سکتا ہے، اور VTR کے مخصوص نشان اس وقت تک نظر نہیں آتے جب تک کاغذ کو گرم نہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے لائٹر کی مدد سے انہیں گرم کیا تو VTR کیمرے کی ریز کے مخصوص نشانات واضح طور پر نظر آ گئے، لیکن میں نے ڈاکٹر احمد سے اس کا کوئی ذکر نہ کیا اور فائل کے الٹے رکھے جانے کو ان کی اپنی غلطی کہہ کر معاملہ ختم کر دیا۔ لیکن میں بہرحال کنفرم ہو گیا تھا کہ یہاں واردات ہوئی ہے۔ پھر میں نے کیپٹن ابرار حسین کی رہائش گاہ کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور پھر وہاں ایک الماری کے ایک بھی طرف میں نے 01 ٹریسنگ کا جدید ترین آلہ دستیاب کر لیا۔ اس آلے کی مدد سے فاصلے سے بھی وہاں کی نہ صرف تصویر اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے بلکہ وہاں کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد میں لیبارٹری کے ڈاکٹر سے ملا اور میں نے اسے کیپٹن ابرار حسین کی رپورٹ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں سمجھ گیا کہ کیپٹن ابرار حسین پر طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک خاص مرض میں مبتلا تھا اس لیے اس کا رد عمل اس انداز میں ظاہر ہوا کہ معاملات کنفرم ہو گئے اور میں واپس آ گیا۔ اب اصل بات یہ تھی کہ یہ واردات کس نے کی ہے، چنانچہ میں نے یہاں لیبارٹری میں 01 کی باریک بینی سے چیکنگ کی تو اس پر ایک سٹیکر نظر آ گیا جس پر اسلاکیہ کے فریڈم انٹرپرائزز کا نام درج تھا، ساتھ ہی سیل کا کمپیوٹرائزڈ نمبر بھی تھا، اور اب تمہارے سامنے ہے کہ یہ 01 اسلاکیہ سیکرٹ سروس کو ڈلیور کیا گیا تھا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ پر قاتلانہ حملے اسی لیے کرائے گئے تھے کہ آپ ادھر الجھے رہیں اور وہ لوگ اپنا کام کر جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ بات فائنل ہو گئی ہے کہ ماروے کی سرکاری ایجنسی کے چیف سٹینلے کو اس کام کے لیے باقاعدہ استعمال کیا گیا کہ اگر میں ہلاک ہو گیا تب بھی ان کو فائدہ ہوگا اور اگر نہ بھی ہوا تب بھی فائدہ ہوگا کہ ہم ماروے اور اس روزی کے چکر میں ہی الجھ کر رہ جائیں گے۔ لیکن یہ ساری واردات جس انداز میں کی گئی ہے اس نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کسی کو نہ زخمی کیا گیا اور نہ کسی کو ہلاک کیا گیا اور فارمولے کی کاپی اڑا لی گئی، عمران نے کہا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا وہاں سے فارمولے کی کاپی واپس لائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا ضرورت ہے لانے کی؟ اگر اسلاکیہ یہ میزائل تیار بھی کر لے گا تو اسے پاکیشا کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بناتے رہیں وہ بھی سٹار میزائل، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا ٹرانسمیٹر پر کال آنے کا اشارہ آنے لگا۔
اور عمران سمجھ گیا کہ صفدر کی طرف سے کال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو صفدر، کالنگ اوور۔ صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے بٹن دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، صرف ایک رہائشی فلیٹ ایسا ہے جس کی عقبی طرف کی کھڑکی کا رخ اسپیشل سنتی علاقے کے آخری حصے کی طرف موجود فلیٹ اس وقت خالی ہے، لیکن یہاں ایسے آثار موجود ہیں کہ فلیٹ آج ہی خالی کیا گیا ہے۔ بہرحال اس فلیٹ کی تفصیلی تلاشی لی گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کارڈ ملا ہے جس پر سیاہ رنگ کے دوڑتے گھوڑے کی تصویر ہے اور نیچے اس پر 18 نمبر کے الفاظ درج ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے فلیٹ میں اور کوئی چیز نہیں ملی۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ معلوم کرو کہ اس فلیٹ میں کون رہائش پذیر رہا ہے۔ اسے شہر میں ٹریس کرنے کی بجائے ایئرپورٹ پر چیکنگ کر کے رپورٹ دو۔ کارڈ کیپٹن شکیل کے ذریعے دانش منزل پہنچا دو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ خصوصی نشان تو اسلاقیہ سیکرٹ سروس کا ہی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، عمران نے کہا، لیکن آپ نے کیسے اس فلیٹ کو ٹریس کرنے اور اس کی تلاشی کے لیے کہا تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ 01 کی چیکنگ رینج 1000 میٹر ہوتی ہے اور میں نے واپسی پر یہ چیک کر لیا تھا کہ 1000 میٹر کی رینج میں رہائشی پلازا آتے ہیں، لیکن اس میں 01 کو یہاں لیبارٹری میں چیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہاں خود جانے کی بجائے صفدر کو وہاں بھجوا دیا اور تم نے دیکھا کہ صفدر نہ صرف درست جگہ پر پہنچ گیا بلکہ اس نے وہاں سے کارڈ بھی تلاش کر لیا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDS سیاکسن بول رہا ہوں جناب، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ 2-4 ڈگریاں اور بھی لے لیتے تو کم از کم مجھے معلوم ہو جاتا کہ آکسفورڈ کتنی ڈگریاں مجموعی طور پر جاری کر سکتی ہے، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے تو کوشش کی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ پھر مجھے ہاں ایک مصنوعی سر کا بوجھ بھی باقی ساری عمر اٹھانا پڑے گا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا، عمران نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سرداور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس گئے۔ وہ سمجھ پڑے کہ عمران نے ان کے سر کے خطاب پر طنز کیا ہے۔ یہ مصنوعی سر کم از کم تمہارے سر کو تو لیول پر رکھتا، سرداور نے کہا۔ تو اس پر عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو آپ کو اب تک یہ خوش فہمی ہے کہ آپ لیول میں ہیں، عمران نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تو اس پر سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال بہت باتیں ہو گئی، آپ بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ سرداور نے کہا۔ یہاں پاکیشیا میں بلیک سٹار میزائل تیار کرنے کی خفیہ لیبارٹری ہے، کیا آپ کو اس کے متعلق معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں تمہیں اس لیبارٹری سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ سرداور نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ اس لیبارٹری میں بلیک سٹار میزائل کی جس فارمولے پر کام ہو رہا ہے، اگر یورپ کا ایک ملک اسلاقیہ یہاں سے فارمولے کی کاپی حاصل کر کے اسلاقیہ میں اسے تیار کرے تو اسے پاکیشیا کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ الجھی ہوئی بات کر رہے ہو، کھل کر بات کرو، سرداور نے کہا۔ تو کھل کر بات سن لیجئے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے لیبارٹری سے فارمولے کی کاپی چرائے جانے کی تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ چیف نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق یہ کارروائی اسلاقیہ سیکرٹ سروس نے کی ہے، لیکن وہاں لیبارٹری میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ڈاکٹر احمد سے ہوئی ہے، سرداور نے کہا۔ انہیں تو شک تک نہیں پڑا اور میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں بتایا کہ اس طرح ان کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے، اصل فارمولہ بہرحال محفوظ ہے، صرف اس کی کاپی حاصل کی گئی ہے، عمران نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ویسے تو اسلاقیہ اگر یہ میزائل بنا لے تو اس میں سے بظاہر تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ اسلاقیہ کے اسرائیل اور کافرستان دونوں ملکوں سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اسلاقیہ میں میزائل سازی کی نہ کوئی لیبارٹری ہے اور نہ کوئی فیکٹری، ابھی اسلاقیہ میزائل سازی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور کہاں سٹار میزائل سازی کی انتہائی جدید ترین شکل ہے، سرداور نے کہا۔ اور پھر تو واقعی مسئلہ بن گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ فارمولہ کسی اور کے لیے حاصل کیا ہے، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تو میں بتا سکتا ہوں، مزید اور کچھ نہیں کہہ سکتا، سرداور نے کہا۔ بہرحال اب اس بات پر تو کنفرم ہے کہ اسلاقیہ ابھی میزائل سازی کے دور میں داخل نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ تو کنفرم بات ہے، سرداور نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن عمران صاحب، آپ کیسے وہاں سے کاپی لے کر آئیں گے؟ وہاں وہ اس کی سینکڑوں کاپیاں بھی کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، جس مخصوص کیمرے سے کاپی بنائی گئی ہے اس کی مزید کاپی نہیں بنائی جا سکتی، اس کے لیے یہی ایک کاپی ہی رہے گی، جہاں بھی جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکرٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتے ہی ملتانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ یہ سر ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سر سلطان نے عمران کی سنجیدگی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل اسد کا خدشہ درست ثابت ہوا ہے، میں نے وہاں جا کر ذاتی طور پر چیکنگ کی ہے، سٹار میزائل کے فارمولے کی کاپی حاصل کر لی گئی ہے اور اس انداز میں کی گئی ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے، اور چیف نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ یہ کام اسلاقیہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے سر انجام دیا ہے۔ میں نے سرداور سے بات کی ہے، سرداور نے مجھے بتایا ہے کہ اسلاقیہ کے تعلقات اسرائیل اور کافرستان سے بڑے گہرے ہیں، جبکہ اسلاقیہ ابھی خود میزائل سازی کے دور میں داخل ہی نہیں ہوا، وہاں عام میزائل بنانے کی لیبارٹری یا فیکٹری نہیں ہے۔
تو اسٹار میزائل وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ وزارت خارجہ کے انچارج ہیں، آپ بتائیں کہ اسلاقیہ کے پاکیزہ کے دور اسلاقیہ کے اسرائیل اور کافرستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ عمران نے کہا۔ عمران بیٹے اسلاقیہ یورپ کا ملک ہے اور پاکیزہ سے اس کے تعلقات بھی واجبی سے ہیں، جبکہ واقعی وہ اسرائیل کا بہت بڑا حمایتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہر سطح پر گہرے ہیں۔ البتہ کافرستان کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ ہیں، البتہ پاکیزہ سے بہرحال زیادہ گہرے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلاقیہ نے یہ فارمولہ کافرستان کی خاطر حاصل کیا ہے یا اسرائیل کی خاطر؟ عمران نے کہا۔ اسرائیل سے بھی یہ فارمولہ کافرستان پہنچ سکتا ہے اور وہ اس کا اینٹی نظام بھی تیار کر سکتے ہیں، اس طرح اس میزائل پر ہونے والا پاکیزہ کا تمام کام بیکار ہو کر رہ جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فارمولہ وہاں پہنچ چکا ہے، وہاں اس کی سینکڑوں کاپیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ عمران نے کہا۔ ایک منٹ، اس لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر احمد ہے نا؟ سر سلطان نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ دانش منزل سے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی 10-15 منٹ بعد تمہیں خود فون کرتا ہوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں اسے کنفرم کر لوں پھر بات کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون ایک بار پھر بج اٹھا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، ایئرپورٹ سے دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ جناب، اس فلیٹ میں ایک غیر ملکی رہائش پذیر رہا ہے، اس کا نام ڈولینڈ تھا۔ اس کا حلیہ وغیرہ معلوم کرنے کے بعد میں نے ایئرپورٹ سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس حلیے کا آدمی، اس کا نام جیکب تھا، آج صبح پاکیزہ سے اسلاقیہ روانہ ہوا ہے، اس نے براہ راست اسلاقیہ کا ٹکٹ خریدا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اس کے کاغذات میں اسلاقیہ کا کیا پتہ درج ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ریجنٹ کلب ویسٹ اسٹریٹ سراغ درج ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم واپس آ جاؤ، یہاں کا کام مکمل ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ پتہ درست ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں سر سلطان کی کال سن لوں پھر اس کو کنفرم کروں گا، اگر یہ پتہ واقعی درست ہے تو پھر ہمارے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران یہاں ہوگا؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ وہ آپ کی سلطنت سے بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میری ڈاکٹر احمد سے بات ہوئی ہے، وہ تو اس پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ فارمولے کی کاپی ہو سکتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ انہیں چھوڑیں، میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تاکہ وہ اعتماد سے کام کرتے رہیں، آپ نے ان سے کیا بات کی ہے؟ عمران نے کہا۔ اصل میں مجھے یاد آ گیا تھا کہ ایک بار سرداور کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈاکٹر احمد سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے دور کی عزیز داری بھی نکل آئی اور اسٹار میزائل کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی تھی، وہاں ذکر چلا تھا کہ انہوں نے اصل فارمولہ لیبارٹری میں رکھ کر رسک لیا ہے، یہ فارمولہ چرایا بھی جا سکتا ہے اور اس کی کاپی بھی کی جا سکتی ہے، جس پر ڈاکٹر احمد نے کہا تھا کہ اول تو اس کی کاپی نہیں ہو سکتی اور اسے کسی صورت بھی چرایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں سخت حفاظتی انتظامات موجود ہیں، لیکن اگر کسی طرح چوری بھی ہو جائے تو کوئی اور ملک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کا بنیادی حصہ علیحدہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس وقت تو یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن اب تمہاری بات سن کر مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی ہے کہ ڈاکٹر احمد سے بات کی ہے، ڈاکٹر احمد نے یہ بتایا ہے کہ وہ بنیادی حصہ علیحدہ رکھا گیا تھا، لیکن جب اس کی فائل بنائی گئی تو اسے واپس اس فارمولے میں شامل کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ فارمولہ جو لیبارٹری میں موجود ہے وہ مکمل ہے، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلاقیہ میزائل کے میدان میں شامل نہیں ہے تو پھر اس نے کس ملک کے لیے یہ فارمولہ حاصل کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ بہتر ہے کہ تم ڈاکٹر احمد سے خود بات کر لو، شاید اس کا کوئی حل نکل آئے، کیونکہ یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ اس قدر جدید سسٹم کافرستان یا اسرائیل کے پاس جائے، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بات کرنا پڑے گی، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا، پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران، نمائندہ خصوصی چیف آف پاکیزہ سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، ڈاکٹر احمد سے بات کرائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر احمد بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ڈاکٹر احمد کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب، عمران نے کہا۔ آپ فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور عمران نے انہیں 01 کی بازیابی سے لے کر صورتحال ساری بتا دی۔ ویری بیڈ، اس کا تو مطلب ہے کہ واقعی فارمولے کی کاپی حاصل کر لی گئی ہے، ویری بیڈ، ڈاکٹر احمد نے کہا۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کاپی اسلاقیہ کے ایجنٹوں نے حاصل کی ہے اور ہم یہ کاپی بھی لا سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلاقیہ تو میزائل سازی کے قابل ہی نہیں ہے، اس نے یہ کیوں فارمولہ حاصل کیا ہے اور کس کے لیے حاصل کیا ہے؟ کیا اسرائیل یا کافرستان کے لیے اس نے ایسا کیا ہے یا کسی اور کے لیے؟ عمران نے کہا۔ پھر یہ بات کنفرم ہے کہ فارمولہ اسلاقیہ نے اپنے لیے حاصل کیا ہے، ڈاکٹر احمد نے کہا۔ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ میزائل سازی کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنے لیے ایسا کیوں کرے گا؟ عمران نے کہا۔ گزشتہ سال میں ایک سائنس کانفرنس کے سلسلے میں ایکریمیا میں تھا، وہاں اسلاقیہ کے ایک سائنسدان نے مجھے آفر کی کہ میں اسلاقیہ میں میزائل سازی پر کام کروں، وہ مجھے منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسرائیل اور شوگران کی مدد سے اسلاقیہ میزائل سازی پر کام شروع کر چکا ہے، جس پر میں نے انکار کر دیا، ڈاکٹر احمد نے کہا۔ اور پھر تو بات طے ہو گئی کہ اسلاقیہ نے یہ فارمولہ اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ اوکے، بے حد شکریہ، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
اسرائیل اور کافرستان کی مدد سے میزائل سازی کا مطلب ہے کہ چگران بھی اس فارمولے کو حاصل کر لے گا، بلیک زیرو نے کہا، اور ہاں اب فوری طور پر یہ فارمولہ صلاحیت سے واپس لانا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یہ سر دوسری طرف سے جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم صدیقی ہاور چوہان اور نعمانی کو الرٹ کر دو کہ ہم اہم مشن پر اصلاح کیے جانے کے لیے تیار رہیں، عمران انہیں لیڈ کرے گا، عمران نے کہا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ باس اس بار آپ نے ٹیم کیوں بدل دی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ معاملات تمہارے سوچنے کے نہیں ہیں، میرے پاس جو اطلاعات موجود ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ صفدر وغیرہ کو یہاں مصروف رہنا پڑے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے ٹیم کیوں بدل دی ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں اس لیے کہ اگر وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہنچ چکا ہے تو پھر وہاں صالحہ، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو فوری بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ وہاں میری عدم موجودگی میں میرے انداز میں کام کر سکتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، ایک بار پھر سلاکے زبان میں جواب دیا گیا۔ لیجنڈ کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر مسلسل نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ لیجنڈ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکب سے بات کرائے، میں گریٹ لینڈ سے ان کا دوست پارٹن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ سر ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو جیکب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ پارٹن بول رہا ہوں گریٹ لینڈ سے، عمران نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ پارٹن کون پارٹن؟ مجھے تو یاد نہیں آ رہا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ حیرت ہے مسٹر جیکب، آپ سے 2 سال قبل انٹر گرینڈ ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے ہوتی لیجنڈ کلب کا نام اور فون نمبر دیا تھا کہ اگر میں اصلاحیہ آؤں تو آپ سے ضرور ملوں، اب وہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ 2 سال قبل، اچھا ہوگا فرمائیے، جیکب نے کہا۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، پھر تو مزید بات کرنا فضول ہے، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ لیجنڈ کلب میں بہرحال جیکب موجود ہے، اب اس کے ذریعے کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔